اس لیے قوم کے لوگوں قرآن کے پہلے سبق کو ہم نے بھلایا ہے اور قرآن اور نبی کی پہلے سیرت کا ہم نے خون کیا ہے۔ میں آپ کا ہاتھ پکڑتا ہوں، میں آپ کی داڑھی پکڑتا ہوں، آپ اپنے سرحانے میں لکھو کہ نبی پر جو قرآن اترا اس کا جو پہلا حکم آیا اور نبی نے دنیا میں جس کا بول پہلے بولا، یاد رکھو قوم چاہے کتنی دولت حاصل کر لے بغیر تعلیم کے وہ عزت نہیں پا سکتی ہے۔ یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، چاند سورج سے نکالا، ایسا نکالا کہ آج جو ہماری تصویر ہے اس کو دیکھو۔ سرکار نے ہندوستان میں 3 سروے کروایا ہے، ایک سچر کمیٹی کا سروے، ایک رگناتھ مشرا کمیشن کا سروے اور ایک بہار کی عدلی رپورٹ آئی ہے۔ یہ ساری سرکار کی رپورٹ کہتی ہے کہ وہ قوم جس کو 1450 سال پہلے قرآن کے ذریعے پڑھنے کا حکم دیا گیا، آج کے ڈیٹ میں وہ قوم پڑھائی کے معاملے میں دلت سے بھی بدتر ہے۔ اور مجھے اجازت دو میں آپ کو آئینہ دکھاؤں۔ آج کے ڈیٹ میں یہ جو مسلم قوم ہے ان کی 67% دیہات کی بچیاں آج قلم اور کتاب کے قریب نہیں پہنچی ہے۔ آج مسلمانوں کے 38% بچے لڑکے وہ ہیں جنہوں نے کسی اسکول اور مدرسے کا منہ نہیں دیکھا ہے۔ آج صرف 17% بچے وہ ہیں جو کسی طرح سے میٹرک تک پہنچ سکتے ہیں۔ پیکج اس کے لیے دیا گیا۔ بولو اگر ہم نے کوالٹی پیدا کی تو آج دنیا میں کوالٹی کا قدر کرنے والا موجود ہے یا نہیں؟ بے شک ہے۔ آپ سے میں کہتا ہوں آپ بزدلی کے شکار مت ہو، آپ یہ مت سوچو کہ کون مجھ کو دھکا دے کر گرائے گا۔ آج اسی بہار میں عامر سبحانی نے جب IAS رینک میں ٹاپر کا مقام حاصل کیا، بولو آج سرکار چاہے جس کی بھی آئے، بولو آج اس کو بلند ترین عہدہ ملا ہوا ہے یا نہیں ہے؟ آج آپ دیکھو کوالٹی کے لیے دنیا میں ہر وقت جگہ ہے اور کوالٹی جس کے اندر ہوگی کبھی اس کو کوئی شخص تباہ اور پیچھے دھکیل کر برباد نہیں کر سکتا۔ یہی ہندوستان ہے جہاں ہمارا ایک بھائی جس کا نام APJ عبد الکلام تھا، ارے سنا کہ نہیں سنا نا؟ وہ جو ہندوستان کے 2 ٹرم راشٹرپتی رہے ہیں۔ کون تھا یہ بیٹا؟ آپ کی قوم کا بچہ تھا اور کسی بڑے باپ کا بیٹا نہیں، کسی نیتا کا لڑکا نہیں، کسی پروفیسر کی اولاد نہیں، بلکہ مچھلی مارنے والے مچھوارے کا بیٹا تھا جس کا باپ دن بھر مچھلی مارتا تھا اور اس سے اپنا پیٹ پالتا تھا۔ APJ عبد الکلام کو پڑھنے کا شوق تھا۔ اس نے کہا کہ ابا میں تو کتاب اور قلم خرید کر پڑھوں گا۔ باپ نے ہاتھ اٹھا لیا، کہا کہ میرا تو پیٹ نہیں چلتا، میں تمہارے کتاب اور قلم کا خرچہ نہیں دے سکتا۔ لوگوں حوصلے کو سلام کرو۔ APJ عبد الکلام جیسے بچے نے کہا کہ ابا اگر آپ مجھے کتاب اور قلم نہیں دے سکتے مجھے اجازت دیجئے کہ میں پڑھوں اور اپنی محنت سے قلم اور کتاب کا انتظام کروں۔ APJ عبد الکلام صبح 5 بجے اٹھتا تھا اور سڑک کے کنارے اخبار بیچتا تھا اور اخبار کی ہوکری کر کے جو پیسے ہوتے تھے اس سے اپنے اسکول کا خرچہ پورا کرتا تھا۔ آج جو انہوں نے اگنی کی اولاد اپنی جیونی لکھی ہے آج اس کو کھول کر پڑھو۔ APJ عبد الکلام لکھتے ہیں کہ میرے انٹر کا امتحان تھا، میرے پاس امتحان کا فارم بھرنے کی فیس نہیں تھی، میں بے چین ہو گیا، میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، میں اپنے بہن کے پاس گیا، میرے آنکھ میں آنسو تھے، بہن نے مجھ سے حال پوچھا، میں نے اپنا درد سنایا، بہن کو ترس آیا، اس نے اپنا کنگن کھول کر مجھ کو دیا جس کو بیچ کر یا گروی رکھ کر میں نے انٹرمیڈیٹ کے امتحان کا خرچہ پورا کیا۔ لوگوں ایسی ملک ہندوستان کا، ایسی مسلم سماج کا کوئی بیٹا اگر اخبار کی ہوکری کر کے، اگر اپنے بہن سے کنگن کی بھیک مانگ کر اگر دنیا کا بڑا سائنٹسٹ بن سکتا ہے، اگر اس دیش کو اگنی میزائل دے سکتا ہے، اگر ہندوستان کا راشٹرپتی بن سکتا ہے، BJP اس کو اپنے سر پر بٹھا سکتی ہے اور پورا ملک آج کی تاریخ میں بھی چاہے کسی بھی کمیونٹی کا ہو بولو ان کا نام عزت سے لیتا ہے یا نہیں لیتا ہے؟ کیا سمجھتے ہو کہ کوالٹی کو کوئی دبا دے گا؟ یاد رکھو
ہم اپنے دماغ کے اندر چینجنگ لائیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کیسے پاس ہو جائیں, ہم کو کیسے ڈگری مل جائے. ایک یہودی کے یہاں یہ سسٹم ہے, جا کے دیکھو ہم لوگوں کے یہاں جب رزلٹ اور امتحان ہوتا تو 30 نمبر پاس, 45 نمبر سیکنڈ, 60 نمبر فرسٹ. لوگوں جو بچہ 60 نمبر لایا, پیپر 100 کا ہے, بولو یہ اس بات کی گواہی ہے کہ کتاب کا 40% اس کے سمجھ میں نہیں آیا ہے, اور وہ یہ سوچتا ہے کہ میں کوالٹی والا بنوں. جا کے دیکھو یہودی سسٹم تعلیم میں 100 سے نیچے پاس کا کوئی نمبر نہیں ہے, 100 سے نیچے پاس کا کوئی نمبر نہیں. بچہ پہلے دن یہ فیصلہ کرتا کہ جب تک میں 100 نہیں لاؤں گا, 100 میں 100 نہیں ہوگا, میں کامیاب نہیں, میں فیل مانا جاؤں گا. ایک یہودی بچے کو 3 سال تک ایک درجے میں رکھا جاتا, لیکن بغیر 100 نمبر حاصل کیے اس کو پاس نہیں کیا جاتا. اور آج کل تو ماشاءاللہ باپ چیٹ دیتا ہے بیٹا کو میٹرک. الحمدللہ ابھی بینی پور میں امتحان ہو رہا تھا میٹرک کا, تو باپ ہی کیا چیٹ پہنچانے کے لیے. اتفاق سے اس کے پاس پمپنگ سیٹ کا پرمٹ بھی تھا اور اسی جیب میں چیٹ بھی تھی. اب وہ بیچارہ جلدی سے چیٹ پھینک دیا. اب بیٹا جب نکلا تو باپ نے پوچھا کہ لکھا کہ نہیں لکھا. کہا کہ لکھا تو پورا, لیکن مہر کیسے مارتے, وہ تو مہر ہمارے پاس نہیں تھا. تب باپ جب جیب میں ڈالا تو دیکھا کہ وہ چیٹ تو جیب میں ہے. اب پمپنگ سٹی کی پرمٹ اس کو دے دیا, اب پرمٹ ہی کا پورا کاغذ نقل کر کے بیٹا تشریف لے آئے. اب وہ مہر ڈھونڈتا تھا کہ کیسے ماروں. اب وہ مہر تو وہاں سسٹم تھا نہیں. یہ ہے ہماری قوم کا پاس ہو. یاد رکھو آج کی تاریخ میں جو لوگ انٹر اور میٹرک کو تعلیم کہتے ہیں, آج کی دنیا میں وہ تعلیم نہیں ہے, وہ ساکشرتا کی پہچان ہے. وہ آپ کو ایک اتنا لکھا جائے گا کہ یہ بچہ ان پڑھ نہیں ہے, لیکن تعلیم کے کوالٹی میں اس کو شمار نہیں کیا جائے گا. اس لیے قوم کے لوگوں قرآن کے پہلے سبق کو ہم نے بھلایا ہے, اور قرآن اور نبی کی پہلے سیرت کا ہم نے خون کیا ہے. میں آپ کا ہاتھ پکڑتا ہوں, میں آپ کی داڑھی پکڑتا ہوں. آپ اپنے سرحانے میں لکھو کہ نبی پر جو قرآن اترا اس کا جو پہلا حکم آیا, اور نبی نے دنیا میں جس کا بول پہلے بولا. یاد رکھو قوم چاہے کتنی دولت حاصل کر لے, بغیر تعلیم کے وہ عزت نہیں پا سکتی. آج کیا سعودیہ کے پاس دولت کی کمی ہے, کیا عرب ممالک کے پاس دولت کی کمی ہے, لیکن آج سب کچھ کے باوجود آج وہ قوم دنیا کے سامنے ڈنڈور کرتی ہے. آج انجینئر امریکہ سے آئے گا تو تیل نکلے گا. آج اس کے کتنے % تیل کا سودا ہو رہا, اور تھوڑی سی آمدنی گن کر اس کو دی جاتی, ساری اس کی دنیا کی دولت کے خزانے پر اس کا کنٹرول بسا ہوا ہے. لوگوں یہ ہے تعلیم, یہ ہے علم. میں آپ سارے مسلمانوں سے کہتا ہوں, اگر اس ملک ہندوستان میں آپ کو الجھایا جا رہا ہے, اب NRC کا ساتھ بھی نکالا گیا, اب آپ کے سامنے مسجد کو توڑنے کی بات ہے, مدرسے کو ختم کرنے کی بات ہے, یاد رکھو یہ سب آپ کو الجھانے کی بات ہے, یہ سب آپ کو الجھانے کی بات ہے. یاد رکھو کوئی شخص اگر چاہتا ہے کہ کسی کے پیر کو روکو تو اس کو دماغ کو الجھا کر اگلے بڑھتے ہوئے قدم کو روکنے کی سازش کی جاتی ہے. آپ اپنی آنکھ کو بند کر لو, کتنی مسجد کو توڑا جائے گا, کتنے مدرسوں پہ بلڈوزر چلیں گے, کتنے مکان کو ڈھایا جائے گا. کیا چھپر میں رہ کے بھی اگر کوئی پڑھنا چاہے تو تعلیم پا سکتا کہ نہیں پا سکتا؟ آج بولو بھیک مانگ کر کے بچہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا. ابھی 5 سال پہلے بنگال میں میٹرک کا رزلٹ ہوا, جس لڑکے نے سب سے پہلے ٹاپ کیا بنگال میں, وہ کسی امیر کا بیٹا نہیں, ماسٹر کا بیٹا نہیں, بلکہ اس فقیر کا بیٹا تھا جو صبح میں جھولا لے کر نکلتا تھا, شام کو بھیک مانگ کر واپس آتا تھا. اب یہ ہمارے حج بھون میں کوچنگ چلتا ہے BPSC کی,
ابھی رزلٹ آیا اگلے سال، وہ چائے بیچنے والا باپ، وہ پھیری لگا کر کپڑا لیٹنے والے بیٹے نے آج الحمدللہ سی او اور پیڈیو کا پد حاصل کیا اور پی پی ایس سی ایگزام میں کامیاب ہو کر اپنے باپ کا سر اونچا کیا۔ لوگوں بتاؤ، اگر کوئی شخص طے کر لے کہ مجھے کچھ کرنا ہے، وہ طے کرے کہ مجھے آگے بڑھنا ہے، میں دیوار پر لکھ دیتا ہوں، اس ملک ہندوستان میں عزت اگر پانا چاہتے ہو، سر اٹھا کے جینا چاہتے ہو، دنیا کے ترازو میں اپنے کو باوزن رکھنا چاہتے ہو، تو قرآن کا پہلا حکم پڑھو، قلم اور کتاب کو اپنے ہاتھ میں پکڑو۔ اگر 100 روپیہ کماتے ہو، پہلے 20 روپیہ بچوں کی پڑھائی کے لیے رکھو، تب جو بچے اس کو پیٹ میں ڈالو، ورنہ طے کرو کہ میں بھوکا سو سکتا ہوں، پھٹا ہوا کپڑا پہن کے رہ سکتا ہوں، چھپر کے مکان میں جی سکتا ہوں، اللہ مجھے ہمت دے، میں اپنی اولاد کو کبھی جاہل نہیں رکھ سکتا ہوں۔ بولو، اگر یہ ہمت کرو گے، 20 سال تک اس بات پر محنت کرو کہ میرا بچہ پڑھے گا، جو بچہ ذہین ہے وہ آگے بڑھے گا، ہم اپنے زمین کو بیچیں گے، پڑھنے والے بچوں کے لیے مکان کو بندک رکھیں گے اور اس زمین پر اپنی ہمت کو بڑھائیں گے۔ بیٹا بھی ہمت کرے، باپ بھی ہمت کرے، انشاءاللہ 20 سال کے بعد کا ہندوستان الگ ہوگا۔ بولو، کیا اس سماج میں بیٹھے ہوئے، آج کے جلسے میں بیٹھے ہوئے سارے مسلمان اس بات کا یقین رکھتے ہو کہ ہماری عزت قرآن کے پہلے حکم پر عمل کرنے میں ہے؟ قرآن کا پہلا حکم ہے پڑھو اور قلم اور کتاب کو اپنے ہاتھ میں پکڑو۔ بولو، انشاءاللہ ہم لوگ سب کچھ کھو کر اپنے بچوں کو کتاب قلم دینے کی کوشش کریں گے۔ کون کون ہمت کرے گا؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس آبادی کو جگا دے۔ ماشاءاللہ، میں ابھی جس گھر میں ٹھہرا ہوا ہوں، میں نے وہاں کے طاق پر کتابوں کا ڈھیر دیکھا، میرے دل کو سکون ملا کہ کچھ نہ کچھ بچے پڑھنے کی تمنا اور ذوق رکھتے ہیں۔ اللہ اس آبادی کو سلامت رکھے، اللہ یہاں کے بچوں کو خوب تعلیم میں آگے بڑھائے۔ لیکن لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مولانا، آپ علم تو بولتے ہیں، تعلیم تو بولتے ہیں، لیکن تعلیم کے لیے لوگوں نے 2 لکیر کھینچی ہے۔ کچھ تو لوگ کہتے ہیں کہ مذہبی تعلیم، قرآن شریف پڑھا دو، حافظ بناؤ، مولانا بناؤ، اور کچھ تو لوگ ایسے ہیں کہ میٹرک انٹر کرو، آئی پی ایس بنو، آئی ایس بنو، ڈاکٹر انجینئر بنو، تو ہم اپنے بچے کو کیا پڑھائیں؟ بولو، یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور رسول اللہ کے نزدیک تعلیم کا کوئی بٹوارا نہیں ہے۔ ہم آدم کی اولاد ہیں۔ بولو، آدم کو پوری دنیا کا مالک بنایا گیا تھا کہ نہیں بنایا گیا؟ اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، فرشتوں سنو، میں آدم کو زمین کا جانشین اور خلیفہ بنانا چاہتا۔ بولو، جو آدمی جس کا خلیفہ بنے گا اس کو اس کی ساری جانکاری ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کسی کو اپنا گھر دیجئے تو بتائیے گا کہ یہ تالا کیسے کھلے گا، اس میں کیسے تالا لگے گا، اس کے دروازے کا سسٹم یہ ہے، یہ الماری کا سسٹم یہ ہے، تب وہ گھر کا اصلی مالک بن سکتا۔ کیا اس جگہ آدم کی اولاد جو اس زمین کی جانشین ہے، جس کے ہاتھ میں زمین کی خلافت کی کنجی دی گئی، کیا وہ صرف مکتب میں بیٹھ کر، مدرسے میں بیٹھ کر پڑھ لے؟ آسمان کو پڑھنا، ستارے کو جاننا، چاند تک پہنچنا، سمندر کے سینے میں اترنا، دنیا